الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے جبکہ ہمارے گھر کا ایک راستہ نہیں ہے، وہ 4 راستے نہیں ہیں بلکہ 1000 راستے ہیں۔ ان میں سے کچھ راستے انتہائی روشن ہیں اور کچھ راستے تاریک ہیں، کچھ راستے دور ہیں، کچھ راستے نزدیک ہیں، کچھ راستے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ راستے پڑے ہوئے ہیں۔ جس راستے سے تم آنا چاہو تم ہم تک پہنچو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر تم ہم تک پہنچ گئے تو ہم تمہیں نواز دیں گے، ہم تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے۔ وہ مسئلے جو تمہارے کہیں کسی جگہ پہ حل نہیں ہو رہے وہ حل ہو جائیں گے۔ وہ مشکلیں جنہوں نے تمہاری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے وہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں ہر انسان کو ہر وقت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روشن راستوں میں ایک روشن راستہ سورج کا راستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، روشن نشانی ہے۔ کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو اس سورج کو دیکھ لے اور وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے کام کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے روشنی دیتا ہے، یہ تمہیں حرارت دیتا ہے، اور یہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اس وقت سے مسلسل یہ کام کیے چلے جا رہا ہے۔ انسان سوچ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کر ایک لمحے کے لیے بھی یہ آرام نہیں کرتا، یہ مسلسل کام کر رہا ہے، جو کام اس کے ذمہ لگا ہے وہ کام کیے چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی اس ادا کو تو آپ دیکھیں کہ یہ صبح کو اٹھتا ہے تو آپ بھی اٹھتے ہیں، یہ حالت قیام میں چلا جاتا ہے، اور ظہر کے بعد یہ رکوع کی حالت میں آ جاتا ہے، اور مغرب تک یہ رکوع کی حالت میں رہتا ہے، مغرب کے بعد پھر یہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اور ساری رات یہ سجدے میں گزارتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو پھر اسی طرح یہ مسلسل یہ ایک عمل ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہر وقت نماز کی حالت میں ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، وہ چیز جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر اس مقصد کی وہ تکمیل کر رہی ہے، بے شک تم ہماری طرح ہاتھ باندھ کر کھڑی نہ ہوتی ہو، ہماری طرح تعوذ و تسبیح نہ پڑھتی ہو، رکوع و سجود نہ کرتی ہو، اس کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ سورج اگر روشنی دے رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اپنے چکر میں چکر کاٹ رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانے ہوئے بالکل اسی راستے پر چل رہا ہے جو راستہ اللہ پاک نے اس کے لیے تجویز کیا۔ ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے، ایک انسان ہے جس نے ادھم مچایا ہوا ہے، باقی ہر چیز اپنے مقصد کی تکمیل کر رہی ہے۔ رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہوا کو دیکھو، پانی کو دیکھو، آگ کو دیکھو، جو چیز جس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق فرمائی ہے اس مقصد کی وہ تکمیل کر رہی ہے، تو دراصل وہ عبادت کر رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے جس کو پیدا کرتا ہے وہ مقصد ختم، اپنا مقصد کو بھلا دے یا کوئی دوسرا مقصد اپنا، تو پھر اس طرح سمجھے کہ وہ خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے، دیکھو تو صحیح، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، ہم نے تمہارے لیے اس سورج کو کام پر لگا دیا، یہ تمہارے لیے کام کر رہا ہے، یہ ایک مناسب سطح پر ہے، جتنی تمہیں روشنی کی ضرورت ہے اتنی روشنی دیتا ہے، اور جتنی تمہیں حرارت کی ضرورت ہے اتنی حرارت دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے
تو سردی سے ٹھٹر ٹرٹر کر تم مر جاؤ، اور تھوڑا سا نیچے آ جائے تو تم جھلس کر خاکستر بن جاؤ۔ یہ بالکل تمہاری مصلحتوں کا، تمہاری ضرورتوں کا، تمہاری فصلوں کی ضرورتوں کا، تمہارے مال مویشیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھ کر بالکل اتنی حرارت اور اتنی روشنی تمہیں عطا کر رہا ہے جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ اور پھر تم چاند کو دیکھو کہ چاند کیسا ہے، والقمر، اور چاند، سورج بڑا ہے چاند چھوٹا ہے۔ سورج اپنے جاہ و جلال کے باوجود چاند کی چھوٹی کی سلطنت پر حملہ نہیں کرتا، وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، یہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ ہاں جی، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ سورج کو زیبا نہیں ہے کہ وہ چاند کی کائنات پر حملہ کر دے، بلکہ کُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر کوئی اپنے مدار کے اندر چکر لگا رہا ہے۔ چاند تو انسانی زندگی کی خوبصورت تعبیر ہے، خوبصورت تصویر ہے، خوبصورت تفسیر ہے کہ پہلی کا چاند نظر آ گیا، آپ پیدا ہو گئے، پھر آپ بڑھتے رہے، 14ویں کا چاند ہو گیا تو آپ جوان ہو گئے، اور پھر چاند جوں جوں گھٹتا ہے آپ کی عمر بھی گھٹتی چلی گئی، اور پھر 29-30 ہوتی ہے، آپ اس دن مر جاتے ہیں۔ یہ چاند سبق سکھاتا ہے، کل عادک الارجون القدیم، آخر میں تم اس طرح ہو جاتے ہو کہ اس طرح کھجور کی شاخ ہوتی ہے، جسم وہی ہوتا ہے، ہاتھ وہی ہوتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہوتی، یہ آنکھیں بہت دور تک دیکھتی تھی، اب تو نہیں دیکھ سکتی، یہ بغیر اینک کے پڑھا کرتی تھی، اب تو نہیں پڑھا جاتا، یہ گھٹنے اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اتنی مستعدی کے ساتھ انسان چل پھر نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی جو ایسا وہ آپ سے واپس لے رہا ہے جی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس میں نشانیاں ہیں، اور پھر رات اور دن میں نشانیاں ہیں، رات اور دن میں نشانیاں ہیں۔ رات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر بنایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات بھی تمہارے لیے کام کرتی ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو تمہاری زندگی کیسے ہوتی؟ اور رات ہی رات ہوتی اور دن نہ ہوتا تو تمہاری زندگی کیسے ہوتی؟ اگر رات ہی رات ہوتی کیسے تم مارکیٹیں کھولتے، کیسے تم رزق کماتے، کیسے تم بازاروں میں جاتے، کیسے تم قبریں کھودتے، کیسے تم مردے دفناتے؟ دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دن کو بنایا ہے، تمہاری زندگی کو آسان کر دیا ہے، اور اسی طرح رات کا حال ہے، اسی طرح دن کا حال ہے۔ تو یہ سارے کے سارے تمہارے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی نشانی کے اوپر تم غور کرو گے تو وہ تمہیں خدا تک پہنچا دے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوئے، پڑے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر زمین کی اور آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں۔ جب غور کرتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ تو نے ان میں سے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے، فاقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا ہے جی۔ جب وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ان کا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کائنات کے سارے فیصلے کر رہا ہے، انسان کے سارے مسائل کا حل کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ نا، ادھر بھاگتے ہو ادھر بھاگتے ہو، مسئلوں کا حل ہمارے پاس ہے، دل کا اطمینان ہمارے پاس ہے، تمہاری مشکلات کی گرہیں ہم کھولیں گے، ہمارے پاس آؤ نا، اور ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں، رات کو آؤ دن کو آؤ، ہر وقت ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت نشانیاں تمہارے سامنے وہاں اور ہمارے بالکل ظاہر و باہر ہیں، جس نشانی کو پکڑ کر آؤ گے ہمارا گھر تمہیں نظر آ جائے گا، اور ہم تک پہنچ گئے تو یوں سمجھو کہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہم صلی علی